الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. یہ تو اس سے پہلا ہے. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. دوستو، پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد تفسیر کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت دین کی ایک بات چھوڑتی رہے گی. دین کے ایک حکم کو چھوڑتی رہے گی. آج یہ چھوڑ دیا، کل وہ چھوڑ دیا، پرسوں وہ چھوڑ دیا، اور سب سے آخر میں نماز کو چھوڑے گی. اور جب نماز کو بھی چھوڑ دے گی تو بس پھر ایمان خود ہی رخصت ہو جائے گا. تفسیر کی تو اس حدیث کی تشریح کی تفصیل کی تو بہت ضرورت ہے. بس میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں مختصر لفظوں میں اور بہت زیادہ بات، کہ جو ہمارا معاشرتی نظام ہے نا، سماجی نظام، ہماری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، یہ بھی پوری کی پوری دین ہے. اس میں ہم جتنے دین کے پیروکار ہوں گے، دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، اتنے پکے سچے مومن ہوں گے. اور جس قدر اس میں سے چھوڑتے رہیں گے ہم، دین کا اتنا حصہ چھوڑتے رہیں. اس دھوکے میں مت رہنا. یہ بعض لوگوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اور اتنی چالاکی کے ساتھ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میری آپ بات مانیں گے نہیں. ہمارے اندر یہ بات ذہن میں بٹھا دی کہ نماز اور تسبیح کے علاوہ، بس نماز تسبیح دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. یہ بات ہمارے دل میں بٹھا دی بڑی خاموشی کے ساتھ، حالانکہ ہماری پوری زندگی دین ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرکزہ کے پاس لوگ جاتے تھے، اور بعض آدمی بیچارے بڑے سیدھے بھولے ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں. حضرت جی ہمارے واسطے دعا کر دیے، ہم تو دنیا دار آدمی، بس تھاری دعا پہ ہی زندہ ہم تو. حضرت فرماتے مومن دنیا دار نہیں ہوتا، مومن دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو ہر عمل، ہر کام دین ہے، اگر وہ اس کو دین کے مطابق کرے. یہ بس میں تھوڑی سی بات اور آپ کا ذہن منتقل کرنے کے لیے ایک بات بتائی، کیونکہ آج کچھ بات ایسی آ جائے گی. پہلے میں آیت کا صرف ایک ہی ٹکڑا پڑھ کے اور اس کی تشریح کرتا ہوں. اے ایمان والو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہیں. حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ. اے لوگو، حلال اور پاکیزہ چیز جو اللہ نے زمین میں پیدا کی ہے ان کو کھاؤ. یہ تو صرف ترجمہ ہوا، مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا. مطلب سمجھیے گا. شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت مشکل کام ہے. شیطان دنیا داروں کو
دنیا کی صورت میں شکل میں گمراہ کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، اور دینداروں کو دین کی شکل میں گمراہ کرتا ہے اور دین سے دور کرتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے۔ جی، عرب میں جانور، اونٹ وغیرہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے کہ ہم نے یہ اونٹ حبل کے نام کا کر دیا، ہم نے یہ اونٹ لات کے نام کا کر دیا، جو بھی ان کے بت تھے وہ اونٹ یا اونٹنی مثلا۔ اگر اونٹ ہے تو نہ تو اس پر سوار ہوتے تھے اور نہ اس کو کاٹ کر کھاتے تھے، بس وہ یوں ہی پھرتا رہتا تھا، اپنے آپ ہی مرے گا، وہ یوں پھرتا رہتا تھا۔ اگر وہ اونٹنی ہے تو نہ تو اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، بس اس کا بچہ دودھ پیوے نہ پیوے کچھ ہی کرے، اسی طرح وہ پھرتے رہتے تھے۔ اور بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کو وہ بہت بڑی اپنی عبادت سمجھا کرتے تھے، اور شیطان اسی طریقے سے۔ اچھا، میں اس بات کو روک کے ایک دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ہماری گمراہی جو ہے نا، ہماری بھوک سے ہے، ہماری گمراہی ہمارے مکان سے ہے، ہماری گمراہی ہمارے لباس سے ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ تم ایسا کرو گھر میں بڑی برکت ہوگی، خوب کاروبار چلے گا، تم ایسا کرو سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، تم ایسا کرو تمہیں بڑی عزت ملے گی۔ تو انہی جو ہماری خواہشات اور ضروریات ہیں، انہی کے حوالے سے ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ بتوں کے نام پر ان اونٹوں کو، اونٹنیوں کو چھوڑا کرتے تھے تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، تاکہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، بس اسی امید سے۔ نہ ان پر سوار ہوتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سامنے رکھ کے ان کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، پیدا کی ہیں، تم ان کو کھاؤ اور کسی وہم کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ صائبہ، وسیلہ، حام، آگے آئے گا ان کا ذکر، نامہ عام یہ ہے۔ انہوں نے جو اس پر سواری کو حرام کر دیا، اللہ فرماتے سواری کو حرام مت کرو۔ انہوں نے ان کا گوشت کھانا حرام کر لیا اپنے اوپر، اللہ فرماتے ہیں گوشت کھانا حرام مت کرو۔ انہوں نے ان کا دودھ حرام کر لیا اپنے اوپر کہ تم ان کا دودھ حرام مت کرو، اور اس سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اے انسانوں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ، یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے آپ اس کو سامنے رکھ کے علماء کرام، اور خاص طور سے جن کو فقہا کہتے ہیں، جن کا آپ نے نام سنا ہو، آج کل مفتیان کرام کہہ دیتے ہیں، وہ اس میں سے پھر مسائل نکالتے ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر پھر مسائل اور بہت ساری چیزوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ ان میں سے آ جائیے، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر، مجھے تو تفصیل معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہ جو بچھڑے گائیں چھوڑی جاتی ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ، اسی طرح کا عقیدہ ہے، یہ ملتا جلتا، کچھ انہوں نے رد و بدل ترمیم کر لی، یہ اسی کا حصہ۔ اب اس سے آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کے مومن ہونے کی ظاہری نشانی ہے، ظاہری علامت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد علماء کرام یوں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا گوشت کھانا، یہ بھی ایمان اور اسلام کی ایک نشانی ہے۔
اس کے کھانے سے کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا. مسلمان تو کلمہ پڑھنے سے، دل سے ایمان لانے سے ہوگا. ہاں جو مومن ہو کر اس سے کراہت کرے اس کے ایمان میں خلل ضرور آ جائے گا. اس کے ایمان میں خلل ضرور آ جائے گا. اور ابھی آپ سمجھ جائیں گے، ابھی ذہن دوڑانے کی کوشش نہ کریں، سمجھ جائیں گے. جی ہاں. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ بھئی دھر پکڑ ہوگی، مار پیٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی، پیسہ خرچ ہوگا، چلو چھوڑو. یہ تو ہے مجبوری، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک دوسری چیز کہ گائے کے گوشت سے ہی آدمی کراہت کرنے لگے، اس کا کھانا ہی برا سمجھنے لگے، تو دیکھو یہ دو باتوں کی بنا پر ہو سکتا ہے، تیسری کوئی بات نہیں. ہندوؤں کے عقیدے سے متاثر ہے یہ شخص، اس لیے کرتا ہے ایسا. گائے کی اس کے دل میں بھی وہی عظمت ہے جس طرح ان کے دل میں عظمت ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے. اب بتاؤ ایمان میں خلل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. یہ ہے وہ چیز. اس واسطے اپنے عقیدے کو صاف رکھو، اپنے عقیدے کو پاک رکھو. ٹھیک، میں پہلے کہہ چکا ہوں قانونی پابندی ہے، اور اس کے ذبح کرنے میں، اس کے خریدنے میں، اس کے بیچنے میں بڑی مشکل ہے. چھوڑ دو اس کام کو، مت کرو. ہاں اس کی تعظیم ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، اور اس کو بڑا سمجھ کر، قابل احترام سمجھ کر اس کا گوشت کھانا ہم برا سمجھے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہندوؤں کے اس عقیدے کو پسند کر کے اس لیے ہم اچھا سمجھ کے اس کو گوشت چھوڑ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. امید ہے کہ میری ان دونوں باتوں میں آپ نے فرق بھی سمجھا ہوگا، اور یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ واقعی ایسا کرنا ہمارے ایمان اور اسلام میں خلل پیدا کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، ایک تو اس کی تفسیر یہ ہو گئی. اب آپ اس کی ایک دوسری تفسیر سنیے گا. حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام چھوڑ دو، حرام مت کھاؤ. حرام مت کھاؤ. ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، مردار جانور حرام ہے. ذبح ہوا کیا کھاؤ، مردار نہ کھاؤ. ذبح کیا ہوا اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حلال ہے، اور جھٹکے کا حرام ہے. اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حلال ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے. تو حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ. یہ اسی سے آگے چلیے گا، تفصیل اس کی آگے آئے گی، لیکن تھوڑی سی بات یہاں میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے لفظ بولا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے. ایسے ہی چاہے وہ غیر اللہ کا نام نہ لے، لیکن مزار پر جا کر صاحب مزار کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہاں بکرا، مرغا، کوئی جانور ذبح کرتا ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ بھی اسی میں شامل ہے. تفصیل انشاءاللہ میں اس کی آگے بتاؤں گا. بہرحال حلال اور پاکیزہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. یہاں تو چونکہ گفتگو اور زیادہ کچھ نظر اسی کی طرف ہے، لیکن اسی میں وہ بھی آ گیا. کسی کا حق مار کر خود کھا لو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی مت کھاؤ. اپنی جان محنت کا، پسینے کا پاکیزہ کھاؤ. یہ بات پوری ہو گئی. اور اب میں آگے چلتا ہوں، آپ کو فائدہ ہوگا. میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، گاڑی ہوئی تھی راجدھانی. ایک وہ آیا معلوم کرنے کے لیے کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے. تو ہم نے ان کو کہا ویج. ہمارے پاس سارے ہندو بیٹھے ہوئے تھے، صرف میں ہی مسلمان تھا اکیلا ان میں.
انہوں نے سب نے کہا مرغا چکن. ہم نے کہا نہیں وہ نہیں, ویج لائیے. اور ویج نان ویج کو میں سمجھتا بھی, کبھی میں الٹا کہہ رہا ہوں. چلو خیر, وہ تو چلا گیا. میرے پاس بیٹھا تھا ایک تلک دھاری, اس نے کہا جی آپ تو ہفتے کے 7 دن گوشت کھاتے ہیں, آج کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے مجھ سے کہا. بھائی نہیں کھاتے بس آج نہیں کوئی بات ہوگی بتاؤ, کوئی مذہبی بات ہے, کوئی ڈاکٹری بات ہے, کیا بات ہے بتاؤ. میں نے کہا بھائی مذہبی بات ہے, ہم حلال کھاتے ہیں, جھٹکے کا نہیں کھاتے. اور یہ پتہ نہیں کہ یہ مرغا اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے یا جھٹکا کس طرح ذبح کیا گیا ہے, ایسا کچھ پتہ نہیں. اس لیے معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے, تو ہم نہیں کھاتے اس کو. اب وہ تھا جیسے بھی تھا, اس نے اپنا بحث شروع کر دی. جی جب آپ حلال کیا ہوا ذبح کیا ہوا کھا لیتے, جھٹکا کیوں نہیں کھاتے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگا. میں نے کہا جی دیکھو بات ایسی ہے, اس میں 2 ہیں, ایک ڈاکٹری بھی اور ایک مذہبی بھی. یوں بتاؤ آپ اللہ کے سوا, میں بھگوان رام وہ کچھ نہیں کہتا. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, ہم اپنے اللہ کو نہیں کہہ سکتے ایسا, چونکہ وہ اللہ کا مفہوم ادا کرتا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی میں جان ڈال سکتا ہے کیا, تم یہ بتاؤ. تو اس نے وہی کہا نہیں جی اور تو نہیں, بس وہ تو مشہور ہے ان میں بھی, مارتا اور جلاتا ہے بھگوان, نہیں اللہ کے علاوہ تو اور کوئی جان ڈال نہیں سکتا. میں ڈال تو نہیں سکتا, نہیں کوئی نہیں ڈال سکتا, مگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی کی جان لینا بھی درست نہیں. تو جی وہ یہاں خاموش ہو گیا. پھر میں نے اب اگلی بات, چلو دیکھو, جب آہستہ آہستہ اور آدھی گردن کاٹی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ جسم کا پورا خون نکل جاتا ہے اور جسم میں خون نہیں باقی رہتا. اور یہ خون چونکہ گردش کرتے رہتا ہے پورے جسم میں, تو گندگی الا بلا بیماری جو بھی کچھ ہوتی ہے وہ اسی خون میں ہوتی ہے. تو جب آہستہ آہستہ اس کو کاٹا جاتا ہے اور آدھی گردن کاٹی جاتی ہے تو سارا خون نکل جاتا ہے. اور جب اچانک اس پر یوں ہتھوڑا مارا, وہ کلہاڑا مارا جاتا ہے, تو اچانک ہونے کی وجہ سے, اچانک روح نکلنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا خون اس کے جسم میں ہی رہ جاتا ہے, بس تھوڑا بہت ہی نکلتا ہے. اور اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ 2 جانور ذبح کرنا, بالکل جو جسمانی اعتبار سے صحیح ہو, ایک جیسے ہو, ایک کو ذبح کرنا اور دیکھو اس میں سے کتنا خون نکلے گا, اور ایک کا جھٹکا کرنا, دیکھو اس میں سے کتنا خون نکلے گا. تو جی وہ خاموش تو ہو گیا, لیکن بہرحال کچھ بولتا رہا. پھر میں نے اسی زمانے کی ایک بات چل رہی تھی, وہ میرے ذہن میں آ گئی. مگر دیکھو ابھی چند دن پہلے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مرغے کے اندر جو برڈ فلو آ رہا ہے, اگر اس کو اس طرح سے کھاویں جس طریقے سے مسلمان کھاتے ہیں, یعنی پہلے اس کو ذبح کر کے اس کا خون نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد بہت اچھی طرح اس کو بھونتے ہیں, تو پھر وہ برڈ فلو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ زیادہ آگے نہیں چل پائے. تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے اور جو ہمارے لیے پاکیزہ رکھا ہے, وہ ہماری جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اور ایمانی اور اخلاقی, 2 لفظ بولے میں نے بھائی, ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہم کو تندرست رکھتا ہے. اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے وہ ہمارے ایمان اور اخلاق اور جسم تینوں کے لیے مضر ہے, اور کہیں ایک کے لیے تو کہیں 2 کے لیے, کہیں تینوں کے لیے مضر ہے. اگر وہ نقصان دہ نہ ہوتا تو اللہ ہرگز 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 حرام نہ کرتا. یہ بھی ایک بات ہوئی. اب اس کے بعد ایک بات اور سنیے. دیکھو
یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عمر کے 60-70 سال کے، انہوں نے بھی ایک زمانہ دیکھا اور ہم بھی ایک زمانہ دیکھ رہے ہیں، ایک نسل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کی اولاد میں اور آج کل کی نسل میں جو سرکشی اور نافرمانی کا مادہ ہے وہ اس سے پہلے واقعی نہیں تھا۔ یہ چاہے وہ اللہ کی سرکشی اور نافرمانی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی اور بڑوں کی سرکشی اور نافرمانی ہو، یہ مادہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نصیحتیں بھی ہو رہی ہیں، واعظ بھی، سب کچھ، لیکن طبیعت پر اثر نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھو اس کے اسباب بہت ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح حرام غذا، گندی غذا ہمارے اندر جا رہی ہے، ہمارے اندر جا رہی ہے۔ کبھی بسکٹ کے اندر کیا کیا ہے کچھ پتہ نہیں، کبھی شربتوں کے اندر جو ان کو آپ کولڈ ڈرنک کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، ان کے اندر نہیں معلوم کیا کیا ہے، گھی کے اندر، تیل کے اندر نہیں معلوم کیا کیا ہے۔ یہ آہستہ 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 طبیعت ایسے بگڑتی جا رہی ہے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ جی اب آگے چلیے گا۔ اگلی بات میں صرف سنی سنائی کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی تحقیق نہیں، لیکن حالات کو دیکھ کر دل یہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے جو شیطان ہیں انسانی شکل میں، وہ کوئی بھی ہیں، ان کی ایک کوشش ہے کہ اخلاق اور مذہب کا انسان پر کوئی اثر نہ رہے، حتیٰ کہ یہ سنے لیکن اس پر اثر نہ ہو، یہ پڑھے اور اس پر اثر نہ ہو، یہ دیکھے اور اس پر اثر نہ ہو، یعنی مذہب کا اثر اس کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا آج تک اس میں سب وہ ناکام رہے۔ اس میں بڑا دخل اس فلم اسٹنڈری کا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا ہے بڑا دخل، اس میں بڑا دخل میڈیا کا ہے، بڑا دخل میڈیا کا ہے، اور بڑا دخل اس کا تجارت کا ہے، جس کو ہم ہوٹلوں پر اور تیار شدہ کھانا بڑا پسند کرتے ہیں کھانا، اس کا دخل ہے بہت، اور آگے بھی وہ اسی طرح کی اسکیمیں لا رہے ہیں۔ بہرحال بس میں آپ کو اپنی بات ختم کر دوں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ۔ اس کے دو مطلب ہوئے کہ پاکیزہ اور حلال کو اپنے اوپر حرام مت کرو، اس کو مت چھوڑو، اس میں اللہ نے نفع رکھے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حرام مت کھاؤ، گندا مت کھاؤ، حلال کے مقابلے میں حرام اور پاکیزہ کے مقابلے میں گندا، کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کا ترجمہ کروں گا میں پہلے تھوڑا سا اور پھر آسان کر دوں گا۔ اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تم شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، اور آسان ہو گیا، تم شیطان کے کہنے پر مت چلو، یہ اور آسان ہو گیا۔ یہ تو ہماری بہت سنی سنائی بات ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال اول تو ہوگا پہلے ہی سے، اور نہ ہوگا تو میں پیدا کر دوں گا، اور پھر آپ اس کا جواب تلاش کریے گا۔ ہمیں کیسا پتا؟ شیطان تو دیکھتے نہیں، ہمارے سامنے تو آتا نہیں وہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ شیطان ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا منوا رہا ہے؟ ہمیں کیا پتا شیطان کیا کہہ رہا ہے اور ہم اس کو مان رہے ہیں؟ ہمارے سامنے تو آتا نہیں شیطان۔ تو سنو، دیکھو، تفصیل انشاءاللہ کروں گا، اور وہ آگے آئے گا، چوتھے پارے میں آئے گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، آگے تک یہ آیت شریفہ چلی گئی۔ میں اس میں سے آپ کو صرف ایک ٹکڑا سمجھانا چاہتا ہوں، میں ان کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، صراط مستقیم جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور جو ہم
اللہ سے دعا میں مانگتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں ان کو اس سے ہٹا دوں گا اور غلط راستے پر ڈالوں گا، اور اس طرح ڈالوں گا کہ ان کے دلوں میں آرزویں پیدا کروں گا، ان کے دلوں میں تمنائیں پیدا کروں گا، اور آرزوؤں اور تمناؤں کے ذریعے میں ان کو صحیح راستے سے ہٹا کے غلط راستے پر ڈالوں گا۔ بہت دن ہو گئے جی بیمار چل رہا، ڈاکٹروں سے بھی دوائی کھا لی اور جی ٹیسٹ بھی کروا لیے، نہ تو دوائی سے کوئی فائدہ ہوا اور نہ ٹیسٹ بھی سارے نارمل آئے، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ قلندر صاحب پہ جھاڑو رکھیا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تو قلندر صاحب پہ تڑا باندھ دیا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ ہے۔ ہاں لے دیکھ، یہ چھلپ ہے، فقیری چھلا ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ تو کوئی تمہیں انسان یہ بات کہے گا، یہ تمہارا دل خود کہے گا، ارے بھائی ہاں ارے فلانا وہ چھلا پہن تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، فلانا یہ وہاں سے وہ کیا کہیں کو جھاڑو کا مٹھا رکھا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ فلانے وہاں تالا باندھا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، فلانے نے وہاں چٹھی لٹکائی تھی، چٹھی لٹکانا کو بھی سمجھے آپ، اپنی ساری مرادیں لکھ لکھ کے وہاں ٹنگایا ہوئے، قلندر صاحب میں، ابو علی شاہ میں، اور کہاں 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 گیا جی، بس وہ وہاں چٹھی لٹکانا تھا اور میری دکان چلنی تھی بس۔ دیکھو یہ ہیں وہ آرزویں، یہ ہیں وہ تمنائیں۔ کبھی آپ کو یہ باتیں کوئی انسان بتائے گا اور وہ شیطان کی زبان بول رہا ہوگا، شیطان سے متاثر ہوگا، اور کبھی آپ نے ادھر کی کبھی سن لی ہوگی تو آپ کا ذہن ان کو اس طرح یاد کرے گا جیسے کسی نے آپ کو ابھی آگے بتائی ہو وہ بات، اس طرح آپ کے فٹافٹ آپ کے ذہن میں آئے گی۔ جی ہاں، اور واقعات تو ایسے لکھے ہیں کہ شیطان سامنے آ کے بھی بتاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال دل کے اندر غلط آرزویں ڈالی جاتی ہیں، تیری تندرستی دور ہو جاوے گی، تیری بیماری دور ہو جاوے گی۔ ہاں ارے یہ تو شراب، انگوری شراب اور اصلی بڑھیا والی برنڈٹ کا کہنا میرے کو نہیں کہنا آتا، وہ بات ہے، ان میں کوئی نقصان نہیں ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو طاقت بخشتے ہیں۔ جو بیکار شیکار سی ہیں ان سے ہو نقصان تو اس سے تھوڑا کوئی نقصان ہو۔ اب اس کے دل میں آئی یا کسی نے ڈال دی، بھائی نقصان نہ دے، عقل تو دیکھو خراب ہو ہی جاتی ہے، بہک تو جاتا ہی ہے آدمی، اور اس میں الٹے سیدھے کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ تم اس وقت کیوں پیو، تم بستر پہ لیٹ کے پیو، دیکھو بڑے میٹھی نیند آئے گی اور کوئی دقت بھی نہیں ہونے کی۔ ہاں تو یہ ہیں وہ آرزوئیں نہ، آرزوئیں نہ۔ جی ہاں، اللہ کے نام پہ یہ اونٹنی چھوڑ دو، اللہ اس کے بتوں کے نام پہ یہ اونٹنی چھوڑ دو، بتوں کے نام پہ فلاں کر دو، بس کتنے آرزو ہیں، یہ ہو جاوے گا، یہ ہو جاوے گا، یہ ہو جاوے گا، بس یہی ہے وہ آرزو ہے، اور یہیں سے چلتی ہے وہ گمراہ، یہیں سے چلتی ہے وہ گمراہی۔ چلو جی، یہ مطلب ہے کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم یہ کریں، سنو، بیماریوں کی جو اللہ نے علاج اور دوا متعین کی ہے وہ کرو، اور دعا کرو، پرہیز کرو، ورزش کرو، اور اگر نہ جاوے تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ مت کرو۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ جھاڑو کا مٹھا رکھنے سے کچھ ہو جاوے گا، جو تالا لگانے سے یا پرچی لٹکانے سے کچھ ہو جاوے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ رہی بات شراب، جوا، سٹا، زنا وغیرہ وغیرہ، یہ کون کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ ان کا رزلٹ ٹھیک ہوتا ہے؟ بس شیطان اور شیطانی انسان ان کے کچھ وہ تھوڑے سے فائدے تو دکھا دیتا ہے، اور ان کے نقصانات ہزاروں اور سینکڑوں سب چھپا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ شیطان کا کام۔ تو تم ان باتوں میں مت چلو۔ یہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بات پھر آگے ہم
بتاویں گے. اسی واسطے شریعت و سنت کو مضبوط پکڑو. شیطان کے دھوکوں سے، انسان نفس کے دھوکوں سے اور گمراہ کرنے والے انسانوں کے دھوکے سے ہم بچیں گے. چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں. آپ نے بات بڑی محسوس کی ہوگی کہ مسلمانوں کے خلاف آج ساری دنیا متفق ہے. آخر مسلمانوں نے بگاڑا کیا ہے کسی کا؟ جہاں تک مسلم ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ سب دبی کچلی ہیں. چاہے مال دولت ان کے پاس کتنا ہی ہے، لیکن وہ شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے. کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی کا. اپنا بگاڑ دیں گے، اپنے بھائیوں کا بگاڑ دیں گے، اپنے پڑوسی کا بگاڑ دیں گے، لیکن کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو دشمنی ان سے رکھتے ہیں ان کا بگاڑ نہیں سکتے ہیں. صورت اتنی طاقت، ایسی قوت نہیں ہے ان کے پاس. یہی حال مسلمان ہندوستان میں کتنے ہی بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ بگاڑ سکے یا کوئی انقلاب لا سکے. جسے کہتے رہتے ہیں میں مسلمان حکومت یا اسلامی حکومت قائم کر لیں، ایسی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسی کو ٹارگیٹ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ معاملہ کسانوں کا ہو، اٹھا کے رکھے ہیں مسلمانوں پر کہ انہوں نے کھڑا کیا خالصتانیوں کو، یہ فنڈ دے رہے اور یہ وہ کر رہے وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو اشارے کیے تھوڑی سی بات کیا ہے؟ بات اور کچھ نہیں ہے. بات اور کچھ نہیں، غور کرنا. جو ہمارا اسلامی نظام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں برائی کو اتنی دلیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اتنی صفائی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اب اس کو بھلائی ثابت کرنا مشکل ہے. جو قرآن کو، حدیث کو، دین کو، ایمان کو مانے گا وہ تو اس کو برا مانے ہی مانے. اور اچھائیوں کو اس قدر دلیل سے، اس قدر صاف بیان کر دیا ہے کہ جو قرآن کو، حدیث کو مانے گا وہ تو اس کو اچھائی مانے گا، اس کو برا نہیں ماننے گا. تو یہ چیز ان کے مقاصد میں رکاوٹ ہے. یہ اس لیے اسلام مسلمانوں پر شکنجہ ہے. شریعت پر، اسلامی قانونوں پر بس پوچھو نا آپ کس قدر زہر اگلا جا رہا ہے. یہ بات سمجھی؟ اب سمجھو آپ کہ شریعت کو پکڑ کر، سنت کو پکڑ کر آپ شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے اور گمراہ لوگوں کے حملوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر نہیں بچ سکتے. کوئی صورت نہیں، پھر انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بار بار فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، اور شیطان کا کہنا مت مانو. میں کہتے چکا تھا بات ختم کر دوں، لیکن ایک بات ابھی 1 منٹ سیکنڈ میں سمجھ جائیں گے آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ رب العزت نے پہلی وحی نازل فرمائی طور پہ، وہ قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. تو جو اللہ نے ان کو حکم دینا تھا وہ حکم دے کر پھر یہ فرمایا تھا فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. اے موسیٰ، وہ جو میں نے کہا وہ تو نے مان لیا، ایک بات اور سنتا جا کہ جو شخص میری ان باتوں پر ایمان نہ لاوے وہ تجھ کو میری ان باتوں سے روکے گا، تو وہ ہرگز تجھ کو نہ روک دے، یعنی اسے کہنے میں ہرگز مت آنا. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ شخص اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی عقل کی بات مانتا ہے، اپنے دل کی بات مانتا ہے، وہ وحی کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کو نہیں مانتا. فَتَرْدَى، اگر تو اس کی بات مانے گا، اسے کہنے میں آ کر تو نے میرے احکام کو چھوڑ دیے تو تباہ ہو جائے گا. فَتَرْدَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی، یعنی اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافروں کا کہنا مت ماننا، تو منافقین کا کہنا مت ماننا. اگر تو ان کا کہنا مانے گا اور ان کی جیسی زندگی جینے لگے گا، ان کی باتوں کو صحیح ماننے لگے گا، تو بس پھر گمراہ ہو جائے. یہ ان کو نہیں، ہمیں کہا گیا. تو شیطان سے بچو. اچھا،
شیطان سے بچنے کا ہتھیار اللہ کا ذکر. یا تو اپنے کام میں مشغول رہو، یہ ذکر میں مشغول رہو، یا آرام. بس 3 کام. تفریح، ہاں تفریح کی بھی ضرورت ہے بوقت ضرورت. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اور گزر گئے، سلام نہیں کیا. ادھر سے واپس آئے، وہ شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھا اور اس کو سلام کیا. جو خادم صاحب تھا اس نے پوچھا کہ حضرت یہی شخص اور یہی بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور جاتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا تھا لیکن سلام نہیں کیا تھا، اور واپسی میں اسی شخص کو اسی جگہ بیٹھا ہوا اسی طرح بیٹھا ہوا آپ نے دیکھا اور سلام کیا. فرمانے گئے نہیں، وہ اور تھا اور یہ اور ہے. اجی نہیں حضرت یہ تو وہی ہے. اگر نہیں، یہ اور تھا وہ اور تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام نہیں کیا، اس کو سلام کیا. اجی نہیں حضرت یہ تو وہی ہے. اگر اچھا بتا یہ اب کچھ کر رہا ہے کیا؟ ہاں جی زمین کھرید رہا، اور پہلے اگلے پھر کچھ نہیں کر رہا تھا. اب جب یہ کچھ نہیں کر رہا تھا نا، اپنے خیالات میں ڈوبا ہوتا، شیطان اس پر پوری طرح مسلط تھا، اور یہ انسان کی شکل میں در حقیقت شیطان تھا، اس لیے میں نے سلام نہیں کیا. اور جب یہ واپسی میں آیا تو یہ کچھ کر رہا ہے، تو اب شیطان اس پر اتنا مسلط نہیں ہے، اتنے وسوسے نہیں ڈال رہا ہے، اس لیے اب کسی قدر یہ انسان ہے تو میں نے سلام کیا. تو ذکر میں رہو، اپنے کام میں رہو، آرام میں رہو، اور ادھر ادھر کی بیکار فضول باتیں ہرگز مت سوچو، تو شیطان کے اثرات سے بچ جائیں گے. اور جہاں تک ہے ضروریات تو میرے دوستو بات پھر ہوگی. بس یوں سمجھ لو، جو جائز تدبیر ہے وہ اختیار کر لو، جو جائز اسباب ہیں وہ اختیار کر لو، اور اللہ سے مانگ لو. بس یہ 3 کام، اس کے علاوہ مت پاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق